إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کے خدمت میں ایک صاحب کے 3 سوال اور ان تینوں سوالوں کے جواب پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. سائل نے جو سوال کیا ہے وہ سن لیجئے. مفتی صاحب، میرے چند سوال ہے آپ سے. سوال نمبر 1، کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر 350 سال تھی؟ سوال نمبر 2، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ سارے نبیوں کی تکلیف ایک طرف اور میرے اکیلے کی تکلیف ایک طرف؟ کیا ایسے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتے ہیں یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے پوچھ رہے ہیں ہم کہ انبیاء علیہ السلام کو تو شہید بھی کیا گیا ہے، آرے سے بھی چیرا گیا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف واقعی ایک طرف اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی شہادت بھی اس میں شامل کی جائے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ جائے گی؟ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی روایت ہے یا نہیں؟ سوال نمبر 3، جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اس مجلس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. کیا ایسی کوئی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کتب حدیث میں یا نہیں؟ شیخ عمران نے گجرات سے یہ سوال پوچھے ہیں. الجواب باللہ توفیق. سنیں دھیان سے، اب میں جواب دینے جا رہا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر کے تعلق سے 2 قول ملتے ہیں. ایک قول تو ملتا ہے 250 سال عمر ہوئی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی. دوسرا قول ملتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جو عمر ہوئی ہے وہ 300 سال ہوئی ہے. اب چونکہ یہ 2 قول ہے تو ان میں صحیح کون سا ہے؟ ان میں صحیح ہے 250 سال والا. یہ جو کہا گیا ہے کہ 350 سال، تو 350 سال والا قول صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اور یہ جو 300 سال والا قول ہے یہ بھی مجہول ہے. صحیح قول جو ہے وہ 250 سال والا ہے، صحیح کے جو قریب ہے وہ 250 سال والا ہے. اب آپ حضرات نے معاشرے کی حالت تو دیکھی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ بھئی آپ کی عمر کتنی ہے تو ایسے نہیں بتاتے ایکوریٹ کہ بھئی میری عمر جو ہے 50 سال ہو گئی، بلکہ یہ کہیں گے بھئی 50-55 سال ہے، ایسے عموماً بول دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ 250-300 یعنی کہ 250 کو 300 اس طریقے سے کر دیا گیا ہو اور 300 کو 350 اس طریقے سے کر دیا گیا ہو، ورنہ جو صحیح قول ہے وہ 250 سال کا ہے. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جو وفات ہوئی ہے وہ 35 ہجری میں ہوئی ہے. میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ڈسکرپشن میں پیش کروں گا، آپ اس کو پڑھ لیجئے تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جو عمر ہے وہ 350 سال نہیں بلکہ 250 سال ہے، اور دوسرے قول کے مطابق 300 سال ہے، لیکن صحیح قول 250 سال والا ہے. اچھا، دوسرا جو سوال آپ نے کیا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی یعنی تمام نبیوں کی تکلیف ایک طرف اور میرے اکیلے کی تکلیف ایک طرف؟ کیا ایسی کوئی حدیث ہے یا نہیں؟ دیکھو میرے بھائی، یہ جو الفاظ میں ابھی آپ کے سامنے دہرائے ہیں جو لکھے ہوئے ہیں اس میں سوال میں، تو ان الفاظ کے ساتھ تو ہمیں کوئی روایت نہیں ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ سارے نبیوں کی تکلیف ایک طرف اور مجھ اکیلے کی ایک طرف. یہ الفاظ نہیں ملے. البتہ بہت سی نہیں بلکہ بہترین روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت اچھی روایت ہے، وہ سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین کے لیے جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا. یہ روایت ہے، اس کو بیان کرے، اس کو بیان کرے، خوب دھڑلے سے بیان کرے، آپ پہ کوئی اوبجیکشن نہیں اٹھائے گا. لیکن یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تکلیف ایک طرف اور میرے اکیلے کی تکلیف ایک طرف، تو ایسے الفاظ ہمیں تو کتب حدیث میں نہیں ملے. جو صحیح روایت ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب یہاں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا، اللہ کے دین کے لیے جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی اور نبی کو نہیں ڈرایا گیا،
تو کیا دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کو شہید بھی کر دیا گیا، آرے سے بھی چیر دیا گیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور ستانا ان سے بھی زیادہ ہے؟ تو محدثین جو حضرات ہیں انہوں نے اس حدیث کی شرح میں یہ شرح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شہید کیا گیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قتل کیا گیا ہے، اس کے علاوہ جتنی تکلیف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی ہے، شہادت کے علاوہ جتنی تکلیف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی ہے، ان سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ تو جو شہید کیے گئے ہیں، آرے سے چیر دے گئے ہیں، وہ تکلیف یہاں تذکرہ نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو مفہوم کے طور پہ بیان کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ آپ روایت کہہ کے بیان نہیں کر سکتے کہ روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا گیا اتنا مجھے اکیلے کو ستایا۔ آپ اس کو روایت کہہ کے نہیں بلکہ مفہوم کہہ کے بیان کر سکتے ہیں۔ مفہوم کہہ کے بیان کرے، آپ پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ جو ہے حدیث کو ہی مفہوم صحیح طریقے سے پیش کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس دین کے لیے جتنا مجھے ڈرایا گیا ہے کسی اور نبی کو نہیں ڈرایا گیا یا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا یا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، اس طریقے سے آپ اگر مفہوم کہہ کے بیان کر دیں گے تو آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ سیدھا سیدھا یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا مجھے ڈرائے اکیلے کو ستایا گیا ہے کہ اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا، سارے نبیوں کی تکلیف ایک طرف اور میری اکیلے کی تکلیف ایک طرف، اگر آپ یہ الفاظ لے کے آئیں گے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ملے، ہمیں نہیں ملے۔ صاف ستھری بات ہے، سیاست یہ رکھی ہے، آپ بخاری شریف سے لے کے مشکات تک دیکھ لیجئے، ساری مل جائے گی آپ کو، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تیسرا جو سوال ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اس مجلس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو دیکھو یہ حدیث تو ہمیں نہیں ملی کتب حدیث میں، لیکن ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 4855 ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو اور لوگ وہاں سے اٹھ جائے، یعنی کہ بغیر اللہ کا ذکر کیے اٹھ گئے، تو وہ مردار گدھے کی طرح ہوتے ہیں، یعنی کہ مردار گدھے کی طرح، مفہوم بتا رہا ہوں، مردار گدھے کی طرح جیسے اٹھ جاتے ہیں مردہ لاش پہ سے، تو اس طریقے سے اٹھے ہیں، اور یہ مجلس روز قیامت حسرت کا سبب بنے گی، حسرت کا سبب بنے گی، یعنی کہ پکڑ ہو سکتی ہے، حسرت ہوگی کہ کاش ہم اس مجلس میں بیٹھے ہی نہ ہوتے جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ تو یہ الفاظ تو ملتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کھول کے دیکھ لیجئے آپ، حدیث نمبر میں نے انٹرنیشنل نمبر ہے یہ 4855، یعنی کہ 4855، اس کو آپ کھول کے دیکھیں گے تو مل جائے گی آپ کو ابو داؤد شریف میں۔ تو یہ روایت تو ہے، لیکن وہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تو ایسے الفاظ ہمیں نہیں ملے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی حدیث میں وہ انکار بھی نہیں کرتے، لیکن جہاں تک ہم نے تحقیق کی ہے ہمیں تلاش بسیار کے باوجود ایسے الفاظ نہیں ملے، لہذا ان کو بیان نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے۔ جو حدیث کے صحیح الفاظ ہیں ان کو بیان کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔